پی آئی اے کی نجکاری میں تاخیر کا ہر دن قومی خزانے پر بھاری 200 ارب روپے خسارے والی پی آئی اے کی نجکاری کے لیے صرف بلیو ورلڈ سٹی کنسورشیم نے ہمت دکھائی۔ نجکاری کمیشن نے کم از کم قیمت 85 ارب 3 کروڑ روپے مانگ لی۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے قومی ایئر لائنز کے بڑھتے ہوئے خسارے کا ذمہ دار حکومت کو قرار دے دیا۔ کہا پرائیویٹائزیشن بر وقت ہو جاتی تو 400 ارب کے نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ اسی پر بات کریں گے، ایویشن ایکسپرٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں عاصم نواز صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت عاصم صاحب۔ عاصم صاحب، یہ صورتحال آپ نے دیکھی، پی آئی اے پرائیویٹائزیشن والا معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ نجکاری میں تاخیر کا کتنا مزید نقصان ہوگا، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو پی آئی اے کی نجکاری کا معاملہ ہے، یہ آج سے نہیں، یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ عمر مشرف صاحب کے دور میں بھی اس پہ کام ہوا تھا۔ تو جتنے بھی نقصانات پی آئی اے میں ہو رہے ہیں، اس میں ٹوٹل ہی حکومتیں، یہ والی حکومت ہے، پہلے والی حکومت، سب ذمہ دار ہیں۔ ایک منافق دینے والا ادارہ ہے۔ آپ نے دیکھ لی جتنی پرائیویٹ ایئر لائنیں سب پروفٹ میں جا رہی ہیں، صرف پی آئی اے پروفٹ میں نہیں جاتی۔ نمبر ون تھنگ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ پی آئی اے کو نقصان ہونے کی وجوہات پہ پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہے۔ ٹوٹل نیپوٹزم، پولیٹیسائز یہ ادارہ ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ ہم نجکاری کرا کے اس کے ہمیں جو بینیفٹس مل رہے ہیں وہ ہمارے ختم ہو جائیں۔ فری ٹکٹس، فری سامان، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، یہ سب سرکاری گورنمنٹ کے آفیشلز بھی اور اس کے پولیٹیشنز بھی، ان سب کو اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ اپنا پرائیویٹائز کر دیا جائے اور ملک کی اور قومی خزانے کو بے شک نقصان ہوتا رہے۔ ہم یہ ہیں کہ اپنے ایک بوٹی کے لیے پورا بکرا حلال کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری گورنمنٹس کیا کرتے ہیں، اپنے بینیفٹس کو گین کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے قومی خزانے کو جتنا مدی نقصان ہوتا ہے، دے آر ناٹ وریڈ۔ تو جتنا جلدی ہو اس کو پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے اور اس کے اوپر باقاعدہ اس کے شیئر فلوٹ کیے جائیں اور پوری قوم کو کہہ دیا جائے جو بندہ اس میں شیئر ہولڈر بننا چاہتا ہے بن جائے۔ اٹ شوڈ بی اے پبلک لمیٹڈ کمپنی، تاکہ اگر کوئی آپ سے 85 ارب روپے میں یا 5 نہیں خریدنا چاہتا تو آپ اس کے شیئر فلوٹ کر دیں، اینڈ ایوری پاکستانی شوڈ بی الاؤڈ ٹو بائی دی شیئر، جس طرح باقی وہ جی ڈی سی ایل ہے یا باقی اور ڈپارٹمنٹس ہیں، اس طرح پی آئی اے بھی ہونی چاہیے تھے۔ کسی ایک گروپ کو دینا 10 ارب روپے میں وہ بہت مزید نقصان ہوگا، لیکن اس کا پرائیویٹائز ہونا ایز سون ایز پاسبل بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ عاصم نواز صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آلریڈی پی آئی اے 300 ارب کے خسارے میں ہے، اور اگر اس سال بھی اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں کی جاتی تو مزید 100 ارب بڑھ جائے گا۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے ٹیکسوں سے یہ پیسہ جا رہا ہے سفید ہاتھی کو پالنے کے لیے، تو اربوں روپے کے مسلسل خسارے کو جواب کس سے لینا چاہیے اب؟ دیکھیں جی، جواب تو حکومت وقت سے لے سکتے ہیں آپ، منسٹری آف ایویشن، اس کے بعد جو بھی اس کی مینجمنٹ ان سے حساب لینا چاہیے، بھائی آپ کے خسارے کیوں ہو رہے۔ دیکھو باقی دنیا میں کوئی ایئر لائن خسارے میں نہیں جا رہی، جن ایئر لائنوں کو پی آئی اے نے خود بنایا وہ پرافٹ میں ہے۔ تو اٹ از اے کرائم کہ ایک پرافٹ میکنگ ادارہ آپ کا نقصان دہ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جہاں آپ کو ایک بندہ ضرورت ہے وہاں آپ نے 10 بندے بٹھائے ہوئے ہیں، سیاسی بھرتیاں ہوئی ہیں، کام کسی کو آتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کے جہاں جہاں روٹ ہی نہیں ہے، آپ کا لندن یا ٹورنٹو کا اگر روٹ نہیں ہے، آپ کا جہاز نہیں آ جا رہا ہے، لیکن آپ کی مینجمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟ یہ پی آئی اے کے خزانے سے، پی آئی سے ہی پیسہ جا رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کو 1000 بندے کی ضرورت ہے، آپ نے کیوں 25,000 بندے پالے ہو یا 30,000 جتنے بھی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو اس کو ڈاؤن سائزنگ کریں مین پاور کی، اس کے بعد سے جہاز لیں۔ جہاز آپ کو دنیا سے لیز پہ بھی ملتے رہتے ہیں، ہمیشہ آپ لیز پہ جہاز لیں، اور اس کے بعد کسی ایسی کمپنی کو جو باقی کمپنیوں کو چلا رہے ہیں انہی میں سے آپ پروفیشنل بندے لیں، جو ایویشن پروفیشنل ہیں، جو اکنامکس پروفیشنل ہوں، جو معاشیات کو جانتے ہیں، ان بندوں کو بٹھائیں اور ان سے میٹنگز کریں۔ اس کے بعد ٹھیک ہے عاصم صاحب، ہماری گرتی پڑتی معیشت اتنے بڑے نقصانات برداشت نہیں کر سکتی، جتنی جلدی ہو سکے پی آئی اے کو پرائیویٹائزیشن اور پرائیویٹائز کر دینا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس سارے معاملے پر وقت دیا۔